اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں، آہ اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستاں۔ اف حیرت کے موقع پر بولتے ہیں ہم، یا اس کو ہم حروف تعسف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں، آہ۔ اسی طرح آہ جو ہے یہ بھی کلمہ افسوس ہے۔ جب ہمیں کسی بات پر افسوس ہوتا ہے تو ہم کلمہ افسوس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ آہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ اس نوجوان دوشیزہ کو اس حالت میں مزدوری کرتے دیکھ کر شاعر کا دل دکھی ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ملک سے بھی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ملک میں کس قدر غربت ہے۔ اگر ملک غریب نہ ہوتا تو صنف نازک عورتوں کو راستوں پر جا کر مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اسی لیے یہاں پر اس شعر میں بھی بہت زیادہ افسوس کا، واویلا کا، حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں غربت ہے، اور اس غربت کی وجہ سے عورتوں کو بھی مزدوری کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے، دست نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے۔ ایک حسین لڑکی حالات سے متاثر ہو کر کنکر توڑنے اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس قدر مشقت کا کام کرے، یہ شاید کہنا چاہتے کہ یہ نہایت دکھ کی بات ہے، یہ نہایت غم کی بات ہے، کیونکہ یہ جو نازک اور حسین ہاتھ ہوتے ہیں عورت کے، ان کو اللہ نے مزدوری کرنے کے لیے، پتھر توڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس بات پر شاعر کو دکھ ہوتا ہے۔ فکر سے جھک جائے وہ گردن، تف اے لیل و نہار، جس میں ہونا چاہیے پھولوں کا ایک ہلکا سا ہار۔ فکر سے جھک جائے وہ گردن، تف، تف کلمہ نفرین ہے۔ نفرت کے موقع پر ہم اس کلمے کا استعمال کرتے ہیں، تف۔ شاید کیا فرماتے ہیں؟ جس نازک گردن میں پھولوں کا ہار ہونا چاہیے تھا، وہ فکر، پریشانی، دکھ درد اور تکلیف کی وجہ سے جھک گئی ہے۔ اور اس شعر میں شاعر اپنے دور پر افسوس کرتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آسماں جانے طرب کو وقف رنجوری کرے، صنف نازک بوک سے تنگ آ کے مزدوری کرے۔ وقف رنجوری یعنی مصیبتوں کا، آلام کا، مصائب کا شکار ہو جانا۔ فرماتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ پتھر دل آسمان نے ایک نرم و نازک محبوبہ کو یا حسینہ کو مصائب کا شکار بنا دیا ہے۔ صنف نازک بوک سے تنگ آ کے مزدوری کرے، اور یہ عورتیں
भूख अफलास से तंग आकर मजदूरी करने पर मजबूर हो गई हैं। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए था। भूख में वो हाथ उठें इल्तिजा के वास्ते जिनको कुदरत ने बनाया हो हिना के वास्ते। जिन हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए थी वो हाथ बोझ उठाने की खातिर दूसरों के सामने इल्तिजा करने के लिए उठते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इन हाथों को मेहंदी के वास्ते हिना के वास्ते बनाया था, पैदा किया था। इन हाथों में, औरतों की इन हाथों में, नाजुक हाथों में मेहंदी होनी चाहिए थी, लेकिन अफलास को, इस भूख को क्या करें? अब हिना के बदले में हिना भरे हाथ अब मिट्टी में, कंकरों में गुल मिल गए हैं। अब अरबी दूसरों के सामने दस्ते सवाल करते हैं, इल्तिजा करते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, और इन हाथों को गर्दो गुबार में, कंकरों में नहीं होना चाहिए था। यानी इन हाथों को कंकर उठाने के लिए, मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं किया गया था, बल्कि इन हाथों को अल्लाह ताला ने, औरतों के इन हाथों को अल्लाह ताला ने हसीन बनाया था मेहंदी लगाने के लिए। नाज़की से जो उठा सकती न हो काजल का बार, उन सुबक पलकों पे बेटे रह का बोझल गुबार। सुबक बमानी हल्का, यानी जो नाजुक पलकें काजल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन हल्की सी पलकों पर, उन हल्की सी खूबसूरत पलकों पर रास्ते का गर्दो गुबार और धूल जमी हुई है। गोया कि जो पलकें या जो आंखें सुरमे का बोझ भी नहीं उठा पाती, उन पलकों पर अब गर्द गुबार चढ़ चुका है। ये बहुत ज्यादती की बात है। क्यों फलक मजबूर हो आंसू बहाने के लिए, अखड़ियां हो जो दिलों में डूब जाने के लिए। अखड़ियां बमानी आंखें, ऐ आसमान जो जादू भरी आंखें दिलों में डूब जाने के लिए हों, वो आंसू बहाने और ज़ारो कता रोने पर मजबूर होती है। क्या ये जुल्म और नाइंसाफी नहीं है? ये सरासर जुल्म है, ये सरासर नाइंसाफी है। मुफलिसी छांटे उसे कहरो गजब के वास्ते, जिसका मुखड़ा हो शबस्ताने तरब के वास्ते। मुखड़ा हसीन मुंह, प्यारा मुंह, शबस्ताने तरब रात को मस्त कर देने वाली महफिल। अफसोस का मकाम है, ताजुब का मकाम है कि जो चेहरा शबस्तान तरब की जीनत था, उसे गरीब और तंगदस्ती ने मुसीबतों और अजाबों के लिए मुंतखब किया है। फरते खुशकी से वो लब तर से तकल्लुम के लिए, जिनको कुदरत ने तराशा हो तबस्सुम के लिए। फर्त, कसरत, लब, होंठ, तकल्लुम, बात करना, जिन होंठों को अल्लाह ने मुस्कुराहट बखेरने के लिए बनाया था, जिनको कुदरत ने तराशा हो तबस्सुम के लिए, जिन होंठों को अल्लाह ताला ने मुस्कुराहट बखेरने के लिए बनाया था, फरते खुशकी से वो लब तरसे तकल्लुम के लिए,
وہ مشقت اور مصیبت کی وجہ سے اس قدر سوکھ گئے ہیں کہ باتیں کرنے کے لیے بھی ترستے ہیں، یعنی ان میں بات کرنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ دست نازو کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کلائی میں تو کنگن گمانا چاہیے۔ رسن بمانی رسی، پھانسی، مصیبت، عذاب۔ اس آخری شعر میں جوش ملی آبادی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر ضروری ہے کہ نازک ہاتھوں کو تمام مصائب، آلام اور عذابوں سے آزاد کریں۔ اب مزید یہ ہاتھ کنکر یا مزدوری نہ کریں، بلکہ ان میں خوبصورت اور چمکیلے کنگن اور چوڑیاں ہوں، گویا صنف نازو کو ہر طرح کا تحفظ اور احترام حاصل ہو اور اس کی مظلومیت کا دور ختم ہو جائے۔ میڈر اسٹوڈنٹس، مختصر یہ کہ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ اس غریب دوشیزہ کے ہاتھ جو مہندی لگانے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہی ہاتھ اب مفلسی کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ غرض جوش اپنے ملک ہندوستان کی غربت اور افلاس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوشیزہ کو مرکزی خیال بنا کر اس کی مفلسی اور غربت کا رونا روتا ہے، اور اس حالت سے نجات حاصل کرنے کے لیے متحد ہو کر جد و جہد اور مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ اس بدترین افلاسی اور ناداری کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ تھینک یو۔